له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام، خصوصاً آپ کے گاؤں کے، آپ کے اس علاقے میں مولانا ضیاء الرحمن صاحب جو الحمدللہ اپنے ساتھ علماء کرام کو، علماء حق کی ٹیم کو لے کر چلتے ہیں اور آپ حضرات تک اللہ رب العزت کے حکموں کو ماں وقت پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ علاقے کی رسومات جو لوگوں میں رائج ہو جاتی ہیں، کچھ بدعات کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، کچھ ماذ رسمیں رہ جاتی ہیں، ان کی جگہ پر آپ حضرات کے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ذکر کرنا اور کوشش یہ کرنا علاقہ بھر میں کہ ہر جگہ پر، رواج کی جگہ پر اور بدعت کی جگہ پر سنت مصطفیٰ جگہ لے لے، اور جہاں جہاں کوئی شرک یا شرک کا شبہ ہے اس کی وجہ پر، اس کی جگہ پر خالص توحید جو ہے وہ جگہ لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بن کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے اس پروگرام کا عنوان جو مجھے بتایا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت۔ جہاں تک ختم نبوت کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، یہ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح کلمے کی پہلی جز، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کا انکار اور اس کے مطابق نظریہ عقیدہ نہ ہونا ایمان نہیں بنتا۔ اسی طرح کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے بھی اقرار پر بغیر اور پورا اس کے اوپر نظریہ نہ ہو تو ایمان نہیں بنتا۔ لیکن ایک بات، جیسے ظاہری معنی کلمے کا عام لکھا ہوتا ہے پہلے حصے کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ عام فام آسان معنی لکھا ہوتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ، اللہ کے، یہ تو ہر آدمی کو معنی آنا چاہیے، آتا ہے الحمدللہ، یہی معنی آسان سا کیا، لیکن تھوڑی سی بات سمجھو۔ بندہ یہ کہتا ہے، اقرار کرتا ہے
اور عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہ کہتا ہے۔ اس کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے، لیکن بھائیوں اتنا کہہ لینے سے ہی کامل مومن نہیں بنے گا، جب تک یہ ساتھ نہ کھول کر کہے کہ اللہ عبادت کے لیے ایک ہے، اس کا اس میں کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی اس کے ساتھ شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی جن شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی عام مخلوق کا کوئی فرد شریک ہے۔ جب تک یہ جملہ ساتھ اور یہ ایمان اور عقیدہ نہ بنائے نا، تو اس وقت تک کامل ایمان نہیں بنتا۔ اس جز پر اس طرح ایمان ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، کائنات کے اندر معبود صرف کہہ دو صرف ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہ مخلوق کے بنانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ اس نظام کائنات کو چلانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ باقی تو ہوتا ہے نا، مخلوق ہے کام کرتی ہے، چھوٹا سا ہی مکان بنایا جائے نا تو اس کے لیے بہت ساری معاملت کی ضرورت ہو جاتی ہے، بندے کو مستری کی ضرورت ہے، مستری کو مزدور کی ضرورت ہے، پھر کبھی کیا۔ اللہ نے یہ آسمان و زمین بنا دیا، اللہ کو کسی کی معاونت کی، مدد کی، تعاون کی ضرورت نہیں۔ یہ نظریہ ہو کہ اس نے اپنے اس خالقیت والی صفت میں کسی کو شریک کر کے نہیں رکھا۔ اسی طرح رات دن آ رہا ہے، سردی گرمی آ رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، ہوائیں کبھی ٹھنڈی، کبھی گرم، کبھی تیز، کبھی نرم، یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس سب کام پر جو اختیارات ہیں تو وہ صرف کس کے ہیں؟ اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ساتھ جملہ یہ کہنا ذرا ہے، یہ ضرور اس کا شریک کوئی نہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ اندازہ کریں کہ بڑے عجیب طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کے اعلان کرنے کا کہا ہے۔ میں کلمے کی بات کر رہا ہوں، کیسے ایک موقع پر اللہ نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ چونکہ سیرت کی بات ہو رہی ہے، حضور کی عظمت، ختم نبوت کی بات آئے گی، تو اس لیے حضور کے نام پر درود پاک یہ حضور کی سیرت کا بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب میرا نام آئے تو درود پڑھ دیا کرو۔ جو حضور نے بات بتائی ہے نا وہی نبی کی سیرت ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ نبی کی سیرت ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام سے دیکھو کس طرح اعلان کیا، جو میں بات سمجھا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، صرف وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، جب تک ساتھ یہ پورے طریقے پر کھول کر نہ سمجھے اور نہ سمجھائے کہ اس کا شریک کوئی نہیں ہے تو بات نہیں بنے گی۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے موقع پر اعلان کروایا، فرمایا آپ یہ اعلان کریں، کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل، آپ کہہ دیں، ان صلاتی و نسکی، سادہ سمانا، میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ، کس کے لیے؟ جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنے والا، ساری کائنات کا داتا ہے، اس کے لیے ہے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت و حیات، صرف اس کے لیے۔ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اس پر بس نہیں کرنا۔ کیا کہا ہے آگے؟ سورت، کون سی سورت ہے؟ سورت انعام، بالکل آخر میں، آخری رکوع کے اندر محبوبہ اعلان کر اور کہہ ان صلاتی
ونسکی ومحیای ومماتی للہ، صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، معنی حسر والا موجود ہے، رب العالمین ہے، لیکن اس کے باوجود ساتھ کیا کروایا؟ لا شریک لہ وبذالک امرت، یہ تو لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک شریک اس کا کوئی نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ میں یہ اعلان کرتا رہوں دنیا میں کہ اس اللہ کا، اس کی صفات میں، اس کی ذوات میں، اس کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں۔ یہ جب کلمے کو اس طرح کریں گے نا تو پھر بات بنے گی، ایک جز پر ہمارا تب عقیدہ بنے گا تو ایمان کی جو حصہ ہے نا اس میں ہم شامل ہوں گے۔ نمبر 2، محمد الرسول اللہ کا سیمانہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول۔ اب اس پر تو ایمان ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، صرف اتنا کہہ دینے سے، ایمان لینے سے محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والرسل ہیں، یہ بھی ساتھ کہہ دیا جائے، سب سے اعلیٰ رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن جب تک ساتھ یہ نہ مانے اور یہ نہ کہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول اور آخری رسول ہیں، یہ آخری والی بات ساتھ نہیں لگائے گا تو مومن نہیں بنے گا۔ آج کل آپ کے پاس بھی آگے ہوگا نکاح فارم جو ہے نا نوجوانوں، پہلے دور میں ہمارے حضرات علماء کرام نکاح کے وقت نوجوانوں سے کلمے سنا کرتے تھے، بھائی سنتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، آج جدت آ گئی ہے، لیکن کلمے پہلے سنا کرتے تھے۔ آج جو الگ نامہ انہوں نے نکاح کے فارم میں شامل کیا، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ یہ اس وقت سمجھایا جائے، حلف لیا جائے کہ یہ نہ ہو کہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ محمد الرسول اللہ تو مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، خاتم النبیین بھی مانتا ہے لیکن معنی مطلب اس کا کچھ اور لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ کسی اور نبی یا کسی ماتحت نبی کا نظریہ بھی رکھتا ہے، تو نکاح تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمیں دونوں کلمے کی جزوں کو پورا سمجھ کر اس کلمے کو جب پڑھیں گے نا تو پھر ایمان آئے گا۔ ایسے ہی شخص کے لیے پھر جناب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدق دل سے، صدق دل کا یہی مطلب کہ لا الہ الا اللہ اقرار یہ کر دے کہ اللہ کائنات کے اندر اکیلا ہی معبود ہے، اکیلا ہی حاکم ہے، اکیلا ہی خالق ہے، اکیلا ہی متصرف ہے، اکیلا ہی مشکل کشا ہے، اکیلا ہی سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ان چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جب کہہ کر محمد الرسول اللہ کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ افضل محمد اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں، فرمایا جس وقت بندہ صدق دل سے اس کلمے کا ایک ہی مرتبہ اقرار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا ہے، یہ اتنی برکت والا کلمہ ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس کے پہلے زندگی کا کفر اگر ہے، پہلے زندگی کا شرک اگر ہے، پہلے زندگی کا اگر اس کے گناہ کبیرہ کے ساتھ وہ زندگی بری پڑی ہے، اللہ رب العزت کے نبی فرماتے ہیں صدق کے دل سے اس نے اس کو ایک مرتبہ پڑھ دیا، رب ذوالجلال سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس کلمے کو اس لیے سمجھ کر اس کو یہ عقیدہ بنا کر جب پڑھیں گے تو تب کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ ویسے جو ہے پڑھتے تو آج ان کو تقریباً مرزائیوں کو سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہیں، یہی ہے نا، سب کہتے ہیں نا مسلمان، حقیقت بات ہے مسلمان نہیں ہے، لیکن ان سے کہو تو وہ کہیں گے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پڑھتے ہیں، تو صدق دل سے نہیں پڑھنا ہوگا، ان چیزوں پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ لوگوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، دیکھیں جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں،
ہمارا سادہ مسلمان جو ہے ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، ختم نبوت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آئے ہیں، اور آئے ہیں تو نبوت کا دروازہ رب نے ان کے آنے کے بعد بند کر دیا۔ آپ سے پہلے رسول نبی آدم علیہ السلام سے اللہ نے شروع کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک اس سلسلے کو باقی رکھا، اور پھر قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول محمد الرسول اللہ کو رسول بنا دیا۔ اب کسی اور رسول اور نبی کی آنے کی ضرورت ہی، اور یہ قرآن نے بارہا یہ بات کہی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، لوگوں ہم نے آپ کے جو رسول بھیجا ہے، اے محمد مصطفیٰ، آپ کو جو رسالت دے کر لوگوں کے پاس بھیجا ہے، تو ایک خاندان کی طرف، ایک علاقے کی طرف، ایک زمانے کی طرف نہیں، کافۃ للناس، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اعلان جب کروایا نا تو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یا أَيُّهَا النَّاسُ، یہ نہیں کہا عرب والوں، یہ نہیں کہا میری قوم کے لوگوں، مکے والوں، نہیں، یا ایھا الناس، جس طرح عبادت کا رب نے حکم دیا نا تو یہ بات کہی تھی یا ایھا الناس عبدوا، اللہ کی عبادت کا حکم سب کو ہے۔ اسی طرح نبی کی رسالت کا جب اعلان کروایا تو سب کے لیے کروایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ یہ رسول پیغام جو لایا ہوں سب کے لیے، تو یہ لایا ہوں سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلے سیرت کا پہلا نقطہ وہ نبی کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس انی رسول اللہ۔ لوگ تو ہوتی سیرت ہے نا، بیان پروگرام سیرت کا ہوتا ہے تو بیان ہو رہا ہوتا ہے نبی کی صورت کا۔ شک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو صورت دی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا ایمان ہے نا، نہیں آپ جانے سیرت شروع ہی ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی، تو سب سے پہلے جو جملہ آپ کی زبان سے نکلوایا رب ذوالجلال نے نبوت عطا کر کے، تو وہ یہی تھا نا، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ ہم اسی کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ختم نبوت یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ یہ اس کا سبب اللہ کی توحید اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا اگر ذرا برابر بھی فرق آ گیا نا تو پھر بندہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو سیرت مصطفیٰ علیہ السلام جو ہے آپ کا چلنا بیٹھنا، سیرت کا معنی کیا ہے؟ آپ کا کردار۔ سیرت کا معنی آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کیا تھی، آپ علیہ السلام نے تعلیم کیا دی۔ سیرت کا معنی آپ علیہ السلام نے چلے ہیں تو کس انداز سے چلے ہیں، آپ کا ہر انداز جو ہے نا اس کو سیرت کہو۔ انداز میں آپ نے کھانا بھی تو کھایا ہے، جی نبی کھانا کھاتے جی، اللہ نہیں کھاتا، اللہ بھی کھاتا ہے کھانا، فرق تو دیکھو صاف ہو گیا۔ اچھا ولی کھانا کھاتے ہیں، تو بندہ کھانا کھائے نا تو محتاج ہوتا ہے، کھانا کھائے تو محتاج۔ اللہ رب العزت نے جس وقت عیسائیوں کی تردید کی نا، عیسائیوں کی جو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ، کیا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام لا علم لنا،
اتنے ہدایت ہونا چاہنا نہیں قرآن نے جو علم کھول کے دسیا ہے والد ہے ہی نہیں والد اللہ رب العزت نے ان کو